یہ بتائیں کہ ابھی جو آج کل کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ کرنسیز ہیں. پہلے تو آپ نے جیسے کہا کہ دینار اور درہم ہی تھا. اب اگر کسی کو روپیہ تبدیل کرنا ہو یورو میں ڈالر میں تو کیا یہ جو ہے جائز ہوگا پھر؟ یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ پہلے زمانے میں جیسے درہم اور دینار جو ہے وہ کرنسی تھی, آج کل جو یہ کرنسی نوٹ جو ہے اس کی جگہ آ گئے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح درہم اور دینار الگ الگ جنس تھے, تو درہم کو دینار کے ساتھ تبادلہ کرنے کے اندر ایکسس جائز ہے لیکن کریڈٹ نہ جائز ہے. اسی طریقے سے اگر روپیے کو ڈالر کے ساتھ تبادلہ کرنا جائز ہے, یعنی کہ آپ $1 اور 60 یا 70 روپے اگر آپ لیتے ہیں جائز ہے, لیکن اس کے اندر کریڈٹ نہ جائز ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو ابھی $1 دیتا ہوں اور واپسی میں جو ہے مجھے 74 روپے آپ دینا ہے 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, اس لحاظ سے وہ غلط ہے. تو یہاں پہ ریبل فضل جو ہے وہ اسی طرح اپلائی ہوگا جس طرح درہم و دینار میں پہلے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں کرنسی کے ریٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ویلیوز ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یو کین ٹریڈ آف. ٹھیک ہے. کمرشل انٹرسٹ اسپاٹ ٹرانزیکشن میں کمرشل انٹرسٹ یا پھر تجارتی سود, یہ کیا چیز ہے؟ اور اس پہ بھی میرے خیال سے کافی ڈبیٹ ہوئی تھی کہ جائز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری چیز صرفی سود, جس کو نیڈ کے بیسس پہ سود. میں دو طرح کے قرضے ہوتے ہیں, ایک انسان کی ذاتی احتیاط کے قرضے کہ ذاتی ضرورت کے لیے قرضہ لیا, مثال کے طور پر جیسے پرسنل فائنانسنگ ہوتی ہے کہ آدمی نے کوئی چیز خریداری کرنی ہے, شادی کرنی ہے, کسی کو شادی بیاہ کرنی ہے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کسی کمرشل وینچر کے لیے قرضہ لیا جائے, جیسے سیمنٹ کمپنی پلانٹ لگانے کے لیے لگا رہی ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی جو سود جو ناجائز ہے وہ درحقیقت وہ صرف ذاتی جو قرضے ہوتے ہیں اس کے لیے ناجائز ہے, لیکن جو کمرشل وینچر کے لیے کر رہے ہیں وہ جائز ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جائز ہونا چاہیے. تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور حدیثوں کے اندر جو ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفع فهو ربا, کوئی بھی قرضہ, کل قرض, any type of loan which drives or which requires any profit, any type of profit is riba. کہ کسی قسم کا قرضہ, چاہے آپ وہ قرضہ ذاتی احتیاط کے لیے ہو, چاہے پروڈکشن کے لیے ہو, چاہے کمرشل وینچر کے لیے ہو, کسی قسم کا بھی قرضہ جو کہ ایک نفع کی ریکوائرمنٹ کرے یا اس کو طلب کرے, تو وہ کیا نفع جو ہے وہ سود ہے. اب نفع کا نام آپ مارک اپ رکھ لیجیے, اس کا نام آپ رینٹ رکھ لیجیے, اس کے نفع کا نام آپ نفع رکھ لیجیے, یا پروفٹ رکھ لیجیے, یا سود رکھ لیجیے, کچھ بھی نام رکھ لیجیے, لیکن قرضے کے اوپر جو بھی نفع ہوگا سود ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بتائیں کہ صرفی سود جس کو نیڈ بیسس کے لیے کہتے ہیں, اس میں تو یہ ہے کہ آپ ایک غریب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو, بیسیکلی وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, تو دیٹس وائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انفیئر ہے. لیکن واقعی اگر ایک اسٹیبل شخص ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں کیپٹل آدھا ریز کروں آئی پی اوز کر کے, اور باقی میں 50% کیپٹل لیتا ہوں بینک لون لے کے, کیونکہ آج کل انٹرسٹ مارک اپ کم چل رہا ہے, تو وہ تو افورڈ کر سکتا ہے. تو اس سے تو کیا کوئی ایکسپلائٹ نہیں ہو رہا ہے نا, ہی از ناٹ گیٹنگ ایکسپلائٹڈ, وہ ول کے بہت بڑی ایکسپلائٹیشن ہے. میں آپ کو ذکر کرتا ہوں, ایک دو وجہ سے ایکسپلائٹیشن ہے. ایک تو بات یہ کہ میں نے مثال کے طور پہ آپ کو 1 لاکھ روپے دیے اور آپ سے کہا کہ مجھے آپ ہر صورت میں اس کا 10% دیجیے گا کما کے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو بازار میں چلے گئے, اب آپ بازار میں کمانے کے قابل نہیں ہو, تو آپ کو مجھے ہر صورت میں 10% دینے. اوکے, ایکسپلائٹیشن نہیں ہے یہ, بالکل ہے, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کما ہی نہیں سکتا, کیسے دلا کے دوں گا تمہیں 10%. ٹھیک ہے. تو اسلام بھی کہتے ہیں جب آپ کسی کو دو تو نفع نقصان میں شامل کرو. اگر تم نے زیادہ نفع کمایا تو میں بھی ایکویٹیبل بیسس پر نفع میں حقدار ہو جاؤں گا, اور اگر لاس ہو گیا تو لاس میں شریک ہوں گا. ٹھیک ہے. تو ایک تو ایکسپلائٹیشن کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو موجودہ جو کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے, کیونکہ اس میں ہوتا یہ کہ جتنا بھی قرضہ دیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے سارا مال عوام کا ہے, اور وہ چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے سارا مال. ٹھیک ہے, چند انڈسٹریز کے ہاتھوں میں چلا گیا. اب وہ اس کے اوپر ایک سود لیں گے, مثال کے طور 12% کے اوپر سود کے اوپر قرضہ لے لیا اور 12% بینک کو دیں گے. بینک کتنا ڈپازیٹر کو دے گا, زیادہ 8%, 9%, 2-3% اپنا رکھ لے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو انڈسٹریز ہیں وہ کیا کریں گے, وہ اپنا سارا نفع جو ہے وہ درخت اپنی کاسٹ میں شامل کر لیں گے. جو چیز آپ نے بنائی ہے پروڈکشن کی ہے, انٹرسٹ 12% جو ہے انٹرسٹ ایکسپینس جو ہے اس پہ ڈال کے اس کی پرائس جو ہے 12% انکریز ہو گئی. اور وہ جو ڈپازیٹرز ہیں وہ ان کو 8% ملا, لیکن ایکسٹرا 3% ان کو مہنگا پڑا جب وہ بازار سے وہ چیز خریدنے کے لیے. تو اتنا ان کو کمپنسیٹ نہیں کیا گیا جس سے زیادہ ان کو جو ہے نا وہ دینا پڑ گیا. بڑی اچھی طریقے سے آپ نے یہ جو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹیشن اس سے بھی ہو سکتی ہے سوسائٹی کو. تو لیکن اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اگر آپ مشارکہ کرتے ہیں جتنا پروفٹ کمایا جائے گا اتنا ہی پروفٹ کو دیا جائے گا. اس میں جو ہے وہ کاسٹ میں شامل نہیں کر سکتا, کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ کاسٹ ریئلائز ہی اس وقت ہوتی ہے جب چیز بازار میں بک جاتی ہے. بات نہیں ہے, بالکل بالکل. تو یہ اس طرح سے کاسٹ میں یوزلی جو ورڈ ہے وہ کس کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ ہے, احتیاطی قرضہ جو ضرورت کنزمپشن لون جو ہوتا ہے. اچھا, جو بھی ہم بات کرتے ہیں صرفی سود, سیم تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا.